اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. گرامی قدر حضرات مشائخ اعظام، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، اہل محلہ، اور اگر آواز جا رہی ہے تو عزیز طالبات، گزشتہ مجلس میں چونکہ یہ ہماری خالصتاً ایک تربیتی مجلس ہوتی ہے، خانقاہی مجلس ہوتی ہے، تو میں نے فرد کی اصلاح کے 5 اصولوں کا تذکرہ کیا تھا جن کو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا اور ہمارے اکابر نے اس کا استنباط کیا۔ کل چونکہ ہمارے جامعہ کے استاذ اور شعبہ بنات کے ناظم حضرت مولانا محمد احمد صاحب زیدہ مجدہ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تھا اور ہم سب جنازے پر تھے، اس لیے یہ مجلس کل نہیں ہو سکی۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے پڑھا تھا، سنا تھا کہ قرآن کریم نے ایک شخصیت کی اصلاح کے لیے، ایک شخصیت کی تربیت کے لیے، ایک شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے، ایک شخصیت میں کمال پیدا کرنے کے لیے 5 اصولوں کی طرف اشارہ فرمایا، جن میں پہلا نمبر تھا ذکر، اور اس پر گزشتہ ہفتے بات ہو چکی۔ دوسرا نمبر ہے شکر، واشکروا لی ولا تکفرون۔ تیسرا نمبر ہے صبر، اسی آیت کے بعد آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ پہلا نمبر بولیں ذکر، دل میں بٹھا لیں۔ دوسرا نمبر شکر، اور تیسرا نمبر صبر۔ پہلا نمبر ذکر کا، دوسرا نمبر صبر شکر کا، تیسرا صبر کا، چوتھا نمبر ہے دعا کا، اور 5واں نمبر ہے شعائر اللہ کی تعظیم۔ یہ 5 چیزیں آپ حضرات کے گوش گزار کی تھی۔ ذکر کرو اللہ کا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، غفلت دور ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کی محبت آئے گی، گناہوں سے بچو گے۔
دین کی حفاظت ہوگی ذکر اللہ کے ساتھ۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ذکر اصل یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کی تکمیل کرو، تعمیل کرو، یہ ذکر کا حاصل ہے اور اصل ذکر ہے۔ باقی کلمہ طیبہ پڑھنا بھی ذکر، تسبیح و تحمید بھی ذکر، تحلیل بھی ذکر، استغفار بھی ذکر، پچھلے بیان میں عرض کیا تھا تلاوت قرآن کریم بھی ذکر، موقع بموقع کی معصور اور منقول دعائیں پڑھنا یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ لیکن اس سب کا مقصد کیا ہے؟ ذکر کی غرض کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے کی غرض یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کی تعمیل ہو، وہ جو کہے بندہ کرتا جائے، جس سے روکے اس سے بچتا جائے، یہ ہے ذکر کی غرض، یہ ہے ذکر کا اصل۔ کسی شخصیت کا تذکرہ تو کثرت سے ہو، بات نہ مانی جائے، تو یہ کیا تذکرہ ہوا؟ اللہ اللہ کی ضربیں تو ہوں، لیکن بات بات پہ اللہ کی نافرمانی ہو، تو یہ کیا اللہ کا ذکر ہوا؟ آج یہ بھی فتنے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں معاشرے میں ایسے نظر آتے ہیں جو ذکر اللہ کی باتیں تو کرتے ہیں۔ آپ میری طرف دھیان رکھیں، مجالس بھی قائم کرتے ہیں، اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، لیکن نماز نہیں ہے، جماعت نہیں ہے، مسجد میں نہیں آنا، شکل و صورت اسلامی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں ہے، تو یہ کیا ذکر ہوا؟ ہمارے حضرت درخواستی نور اللہ مرقدہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ان کی باتیں بہت یاد آتی ہیں۔ فرماتے تھے تسبیح پھری من کا پھرا، من نہ پھرا تو کیا ہوا؟ من کا کہتے ہیں تسبیح کے دانے کو، تسبیح پھری من کا پھرا، من نہ پھرا تو کیا ہوا؟ تسبیح پھر گئی ہے، تسبیح کے من کے بھی چل رہے ہیں، لیکن من یعنی نفس، انسان کی ذات نہیں بدل رہی۔ تسبیح پھری من کا پھرا، من نہ پھرا تو کیا ہوا؟ دل کا کفر ٹوٹا نہیں، کلمہ پڑھا تو کیا ہوا؟ تسبیح پھری من کا پھرا، من نہ پھرا تو کیا ہوا؟ دل کا کفر ٹوٹا نہیں، کلمہ پڑھا تو کیا ہوا؟ زبان پہ الا اللہ کی ضربیں ہیں، دل میں کفر ہے، زبان پہ الا اللہ کی ضربیں ہیں، عمل میں شرک ہے، زبان پہ الا اللہ کی ضربیں ہیں، نماز ایک نہیں، زبان پہ الا اللہ کی ضربیں ہیں، رمضان میں روزہ نہیں رکھنا، زبان پہ الا اللہ کی ضربیں ہیں، زکوٰۃ کا نام و نشان نہیں، زبان پہ الا اللہ کی ضربیں ہیں، شکل یہودیوں اور عیسائیوں جیسی ہے، زبان پہ الا اللہ کی ضربیں ہیں، اور عمل سارے کافروں والے ہیں، غیر مسلموں والے ہیں، تو یہ کیا ذکر ہوا؟ ذکر اس لیے ہے کہ وہ یاد رہے، اس کی اطاعت رہے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ ہے ذکر کی غرض اور ذکر کا حاصل. وہ یاد رہے. ذکر کا معنی ہی یاد کرنا ہے. اٹھتے میں وہ یاد رہے، بیٹھتے میں وہ یاد رہے، کھاتے میں وہ یاد رہے، پیتے میں وہ یاد رہے، سوتے میں وہ یاد رہے، جاگتے میں وہ یاد رہے. ادھر زبان پہ اس کا تذکرہ ہو، ادھر دل میں اسی کا تصور ہو، ادھر دماغ میں اسی کا خیال ہو، اور جسم میں اسی کے حکموں کی اطاعت ہو. یہ ہے ذکر. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے خلیفہ مجاز ہمارے حضرت بیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. اور بھی بہت سے بزرگ ان سے مجاز ہیں. مسکین پور شریف ان کا مزار ہے. سلسلہ نقش بندیہ کے شیخ ہیں. ہمارے دادا حضرت مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے مجاز تھے. لیکن کمال عاجزی اور تواضع یہ ہے کہ ساری زندگی کسی کو نہیں بتایا. ان کی وفات کے بعد جو ان کی اسناد اور ان کی کاغذات مجھے ملے تو اس میں سے ان کی وہ سند خلافت بھی آ گئی، مطبوع ہے، چھپی ہوئی ہے. تو مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ان کا ایک ملفوظ بڑا مشہور ہے. وہ فرماتے تھے ہتھ کار ول تے دل یار ول. کار کہتے ہیں فارسی میں کام کو، یعنی ہاتھ تو کام میں لگے ہوئے ہوں اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہو. ہتھ کار ول، ہاتھ کام کی طرف اور دل اللہ کی طرف. یہ ذکر کا مقصد ہے، ذکر کا حاصل ہے. وہ ذاکر نہیں ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، وہ غافل ہے. وہ ذاکر نہیں ہے جو مرتکب کبیرہ ہے، وہ غافل ہے. وہ ذاکر نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متبع نہیں. اس کی شکل، اس کی صورت، اس کے اعمال میں اللہ کے نبی کی سنت کی خوشبو نہیں ہے. وہ ذاکر نہیں، وہ غافل ہے. چاہے دن رات وہ مجالس میں ذکر منعقد کرتا پھرے، چاہے اللہ کی ضربیں لگائے، ہو کی ضربیں لگائے، الا اللہ کی ضربیں لگائے. ذکر کا مقصد اللہ کی اطاعت ہے. ذکر کا مقصد اللہ کا تعلق ہے. ذکر کا مقصد اللہ کا قرب ہے. ذکر کا مقصد گناہوں سے بچنا ہے. ذکر کا مقصد نیکیوں کا کرنا ہے. ذکر کا مقصد اس کی محبت میں اس کو راضی کرنے کی فکر کرنا ہے. اور ہمارے اکابر کا یہی طرز تھا. ہمارے اکابر تمام سلاسل سے جڑے ہوئے تھے. اور یہ جو جتنے بھی سلسلے ہیں یاد رکھو، یہ جتنے بھی سلسلے ہیں یہ آلات اور وسائل ہیں، مقصد نہیں. مقصد ہے اصلاح نفس، تعلق باللہ. اور اس مقصد کے حصول کے لیے برسہا برس سے اللہ کے کامل بندوں نے مختلف نصاب متعین کیے، مقرر کیے، اور مختلف طریقۂ علاج انہوں نے مدون کیے. ان کا نام سلسلہ پڑ گیا. کوئی سلسلہ نقش بندی ہے، کوئی سلسلہ چشتی ہے، کوئی سلسلہ قادری ہے، کوئی سلسلہ سہروردی ہے. یہ چاروں سلسلے حق ہیں. اس لیے کہ یہ سلاسل مقصد نہیں، بلکہ مقصد اصلاح نفس ہے. بالکل ایسے جیسے تعلیم حدیث مقصد ہے، اس کے لیے صحیح بخاری پڑھنا ایک ذریعہ ہے، مسلم پڑھنا ایک ذریعہ ہے، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ ایک ذریعہ ہے، موطا امام مالک
शरोमान अल आसार, मिशकातुल मसाबी, ये जरिया हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये किताबें नहीं थी, सहाबे किराम के ज़माने में ये किताबें नहीं थी, लेकिन हिफ्ज़ हदीस था। अल्लाह के नबी की हदीसें पढ़ी जाती थीं, याद की जाती थीं। फिर उन हदीसों को याद करवाने के लिए ये किताबें लिख दी गई। तो कोई भी नहीं कहता कि सही बुखारी पढ़ना बिदअत है, कोई भी नहीं कहता सही मुस्लिम लिखना पढ़ना बिदअत है, कोई भी नहीं कहता मिशकातुल मसाबी लिखना पढ़ना बिदअत है, नाजायज है। ये हुजूर के जमाने में नहीं थी। क्यों? इसलिए कि बुखारी मकसद नहीं, मकसद हदीस रसूल है। सियासता मकसद नहीं, मकसद अहादीस रसूल हैं। ये उनके लिए जरिया है, ये उनके लिए आला है। बिल्कुल इसी तरह ये सलासिल मकसद नहीं, ये जिक्रुल्लाह की मजलिसें मकसद नहीं, ये इस्लाही मजालिस मकसद नहीं। मकसद ताल्लुक बिल्लाह है, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह का कुर्ब है, अपने आप की इस्लाह है, और ये सब उसके लिए जरिया है। जैसे सहाबा किराम के जमाने में ये किताबें नहीं थी, ऐसे ये सिलसिले नहीं थे, उनको जरूरत ही नहीं थी। बाद के जमाने में मकसद को हासिल करने के लिए किताबों को जरिया बनाया गया, ऐसे ही बाद के मशाइख ने मकसद को हासिल करने के लिए सिलसिलों के इन मुजाहदात को और इन असबाक को और इन दुरूस को जरिया बना दिया। कोई भी नहीं कहता कि जो इस किसी सिलसिले के साथ मुताल्लिक नहीं है वो बिदअती है, वो काफिर है, वो गैर मुस्लिम है। कोई भी नहीं कहता। कोई भी नहीं कहता कि सिलसिले के साथ जुड़ना फर्ज है। अलबत्ता ये हर एक कहता है कि अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करना, अपनी इस्लाह करना फर्ज है। तज़किया फर्ज है, जिसको कुरान ने तज़किया कहा है, वयुज़क्कीहिम, तज़किया फर्ज है। और उसके हुसूल के लिए मुख्तलिफ असबाब जो बुजुर्ग बताते हैं वो जरिया है। ये मैंने बात इसलिए कह दी कि आजकल कई लोग कहते फिरते हैं जी हुजूर के ज़माने में कौन सी मजलिस ज़िक्र होती थी, हुजूर के ज़माने में कौन सा मुराकबा होता था, सहाबा किराम किस सिलसिले के साथ जुड़े हुए थे। तो हम कह सकते हैं कि सहाबा किसी सिलसिले के साथ नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन सिलसिलों का मकसद उन्हें हासिल था। बिल्कुल ऐसे जैसे सहाबा ने सियासत कोई नहीं पढ़ी, लेकिन अहादीस उन्हें हासिल थी। सहाबा ने न क़िराअत क़ालून पढ़ी, बच्चा भी तिलावत कर रहा था क़ालून, रिवायत क़ालून में, न रिवायत वर्ष पढ़ी, न रिवायत हफ्स पढ़ी, लेकिन उन्हें कुरान की क़िराअत हासिल थी। जैसे इन क़िराअतों की मुख्तलिफ क़िराअतों के अंदर पढ़ना यह भी बिदअत नहीं है, ये क़िराअतें भी नाजायज नहीं है, बिदअत नहीं है। कारी जिनके नाम की ये क़िराअतें हैं, कोई क़िराअत हफ्स है, पूरी दुनिया इस वक्त जो कुरान पढ़ रही है, आप कुरान हिफ्ज करते हैं, करके आए हैं, पढ़ रहे हैं, आप रिवायत हफ्स में कुरान पढ़ते हैं। ये इमाम हफ्स बिन आसिम कूफी हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह, बाद के हैं, सहाबी नहीं है, हुजूर के जमाने में नहीं है, लेकिन सहाबा ने कुरान पढ़ा, रिवायत हफ्स नहीं थी, लेकिन क़िराअत मौजूद थी। और जिन तरीकों को लेकर इन्होंने क़िराअत जमा की इन कुर्रान, वो सारे तरीके मौजूद थे। यही हाल इन मजालिस का है, यही हाल इन सलासिल का है। तो भाई जिक्र कसरत से करो, कुरान का हुक्म है, और जिक्र का मकसद अल्लाह से ताल्लुक का जुड़ना है, अल्लाह का डर पैदा करना है। और जिक्र का मकसद अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का हुसूल है। जिक्र से अल्लाह की रहमत हासिल होती है, और जिक्र हर एक के लिए जरूरी है। कुरान की जब तिलावत करो तो इसी नीयत से करो। ये बातें मैंने पिछली मजलिस में अर्ज कर दी थी, आज उनकी तज़कीर की है, थोड़ी सी वजाहत की है। दूसरा नंबर है शुक्र, थोड़ी सी इस पर बात करनी है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। जिक्र से ताल्लुक बिल्लाह कायम होगा, दीन
کی اصلاح ہوگی, ذکر سے دین ٹھیک ہوگا, ذکر سے دین مضبوط ہوگا, اور شکر سے تمہاری دنیا بہتر ہوگی, تمہاری دنیا بھی مستحکم ہوگی, تمہیں دنیا میں بھی اچھائیاں ملیں گی, تمہارا دین بھی مضبوط ہوگا, دین میں بھی اچھائی ملے گی, اور دنیا کی اچھائی یہ بھی ہماری ضرورت ہے, آخرت کی اچھائی یہ بھی ہماری ضرورت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ نے حاجیوں کی قسمیں بتائیں, لوگ اب حج پہ جا رہے ہیں. حج کے ذکر میں اللہ نے 2 قسم کی جماعتوں کا ذکر کیا. منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہم فی الآخرۃ من خلاق. بعض حاجی حج کرنے جاتے ہیں اور ان کا مقصد صرف دنیا کی طلب اور اللہ سے دنیا مانگنا ہوتا ہے. وہ اس لیے حج پہ جا رہے ہیں کہ ہمیں دنیا ہی مل جائے. آپ کیوں جا رہے ہیں حج پہ؟ جی دعا کریں گے بچے کا اچھا رشتہ ہو جائے گا. نوکری نہیں لگ رہی, حج پہ جا رہے ہیں, دعا کریں گے نوکری لگ جائے گی. دنیا ہی دنیا مقصد ہے. فرمایا جو دنیا کے لیے حج کرتے ہیں انہیں دنیا اللہ عطا کریں گے اپنی منشا کے مطابق. وما لہم فی الآخرۃ من خلاق, آخرت کا کچھ نہیں ملے گا. لیکن جو مومن ہے, مسلمان ہے, اور وہ حج کرنے جا رہا ہے, کیوں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. یہ کہہ رہا ہے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے, اے اللہ میری آخرت بھی اچھی کر دے. اللہ کہتے ہیں ان کو دنیا بھی دوں گا, ان کو آخرت بھی دوں گا. ان کی دنیا بھی اچھی ہوگی, ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی. جب تک دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی ضرورت ہے, اور آخرت کی تو ضرورت ہر کسی کو ہے. فرمائے شکر کرو اللہ کا, اور شکر سے اللہ کی نعمت میں اضافہ ہوگا. ان شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو گے میں اپنی نعمت کو بڑھا دوں گا. ہر حال میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرو. جس حال میں اللہ نے رکھا ہے یہ تصور کرو کہ میری یہ حالت بہت سے اللہ کے بندوں سے بہتر ہے. اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, میری یہ حالت تیرے بہت سے بندوں سے بہتر ہے. دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, شکر پیدا ہوگا. آج مصیبت یہ ہے ہم الٹے چلتے ہیں. دنیا کے معاملے میں دیکھتے ہیں اپنے سے اونچے والے کو, اس لیے سر مارتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, دکھ میں رہتے ہیں, تکلیف میں رہتے ہیں, ناشکری کرتے رہتے ہیں, ہر وقت رب کا شکوہ کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں. جس کا گھر کچا ہے وہ دیکھتا ہے پکے گھر والے کو, جس کا گھر پکا ہے وہ دیکھتا ہے کوٹھی والے کو, جو کوٹھی میں رہتا ہے وہ دیکھتا ہے بنگلے والے کو, اور جو بنگلے میں رہتا ہے وہ دیکھتا ہے محل والے کو. تو کرتا رہتا ہے, ہائے میرا بھی ایسا گھر ہوتا, ہائے میرا بھی ایسے لان ہوتا, ہائے میرے بھی ایسے بیڈ روم ہوتے, ہائے میرا بھی ایسا فلاں ہوتا, ہے میری بھی ایسی فلاں چیز ہوتی. بلا وجہ تکلیف میں ہو, راحت مل جائے گی, چین مل جائے گا, سکون مل جائے گا اگر اپنے سے نیچے والے کو دیکھ لو. تم کچے گھر میں رہتے ہو, اس کو دیکھا کرو جو جھوپڑی میں رہتا ہے. تو بار بار اللہ کا شکر ادا کرو گے, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھر تو دیا ہے, یہ بیچارہ تو جھوپڑی میں ہے. تمہیں اللہ نے پکا گھر دیا ہے, اس کو دیکھو جو کچے گھر میں رہتا ہے, جھوپڑی میں رہتا ہے, تو شکر پیدا ہوگا. ہم گزر رہے ہوتے ہیں تو کئی کچی بستیاں ہمیں ملتی ہیں, کئی خانہ بدوشوں کے ہمیں خیمے نظر آتے ہیں, کئی لوگوں کی ہمیں جھوپڑیاں نظر آتی ہیں.
وہاں ذرا ایک لمحے کے لیے رک جایا کرو اور اپنے دماغ کو متوجہ کیا کرو. سچی بات یہ ہے کہ یہ جو خانہ بدوش لوگ ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے, آج یہاں ہیں, 15-20 دن کے بعد کہیں اور ہوتے ہیں, پھر کہیں اور ہوتی ہیں. ان کے خیموں کو جا کر دیکھو, بارش آئے تو سارا سامان بھیگ جاتا ہے. وہ بیچارے بچوں کو ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوتے ہیں بارش کے اندر, چھت نہیں ہے. اللہ نے تمہیں چھت تو عطا کی ہے, گھر تو عطا کیا ہے, سر چھپانے کی جگہ تو دی ہے, گرمیوں سردی سے تو بچ رہے ہو, بارش سے تو بچ رہے ہو, تو کرو اللہ کا شکر. یا اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے, تیرا انعام ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی. کتنے لاکھ لوگ ایسے ہیں جن بیچاروں کے پاس چھت ہی نہیں. اور اللہ نے گھر کو اپنی نعمت قرار دیا ہے. بیوتکم سکنا, اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے رہنے کی جگہ بنایا, تمہیں گھر عطا کیے. شکر ادا ہوگا. پکے گھر میں رہتے ہو تو کچے والے کو دیکھو, جھوپڑی والے کو دیکھو. کوٹھی میں رہتے ہو تو مکان والے کو دیکھو, اس کو دیکھو جس کے گھر کے 2 کمرے ہیں, جو فلیٹ میں رہتا ہے. ہلکی پھلکی بیماری ہے تو اس کو دیکھو جو ہسپتال میں پڑا ہوا ہے. اور اگر آپ ہسپتال میں داخل ہیں تو اس کو دیکھو جو ایڑیاں رگڑ رہا ہے, جس کو ہوش نہیں. صحت کتنی بڑی بادشاہت ہے, کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. جن کے پاس صحت نہیں ہوتی ان سے پوچھا کرو بیمار کا حال کیا ہوتا ہے. اس بیچارے کو نہ پتا دن کا, نہ پتا رات کا, نہ پتا صبح کا, نہ پتا شام کا. ابھی میں عصر کے بعد گھر گیا, ہماری والدہ صاحبہ بیمار ہیں, دعا کریں اللہ انہیں صحت نصیب فرمائے. تو میں ان کے کمرے میں گیا تو وہ دوائی کھا رہی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا یہ دوائی تو صبح ناشتے سے پہلے کی ہے, آپ یہ دوائی کیوں کھا رہی ہیں؟ تو وہ مجھے فرمانے لگی اب کیا وقت ہے؟ میں نے کہا اب تو مغرب ہونے والی ہے. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ صبح کا وقت ہے, اس لیے ناشتے سے پہلے کی دوائی کھا رہی. تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے صحت عطا کی ہے. ارے نابینوں کو دیکھو تو آنکھوں کا شکر ادا کیا کرو, اور ان نابینوں کا خیال کیا کرو, ان کی خدمت کیا کرو کہ وہ بیچارے آنکھوں سے محروم ہیں. تمہیں بھی تو رب ایسے بنا سکتا تھا, مجھے بھی تو رب ایسے بنا سکتا تھا. کسی کمزور کو, کسی ضعیف کو, کسی معذور کو دیکھ کر اس کا مذاق نہ اڑاؤ. وہ ناراض ہو گیا تو تمہیں ویسے کر دے گا اور اس کو ٹھیک کر دے گا, وہ ٹھیک کر سکتا ہے. تمہیں اللہ نے پیسہ دیا تو تکبر میں کسی غریب کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو. یہ دولت, یہ دنیا, یہ ہاتھوں پاؤں کی میل کی طرح ہے, کسی پہ چڑھ رہی ہے, کسی سے اتر رہی. منٹوں میں شاہ گدا بن جاتے ہیں, گدا شاہ بن جاتے ہیں. شکر ادا کرو اللہ کا, اور کمزوروں کا الٹا خیال رکھو. یہ نہیں کہ ان کو تھڈے مارو. کمزوروں کو تھڈے مارنا یہ کافروں کا طریقہ ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یہ کافر ہے, یتیم کو دھکے دیتا ہے, مسکین کے کھانے کا خیال نہیں کرتا, بھوکے کے کھانے کا خیال نہیں رکھتا. یہ قرآن کریم میں روز پڑھتے ہو. اللہ نے آپ سے رزق جس کو کم دیا ہے اس کو دیکھو گے تو شکر پیدا ہوگا, شکر ادا ہوگا اللہ کا. اوپر والے کو نہ دیکھو, تکلیف میں رہو گے, نیچے والے کو دیکھو. اس لیے سرمایہ داروں کی کوٹھیوں پر, بنگلوں پر, ان کی گاڑیوں پہ نظر نہ دوڑایا کرو, تجسس نہ کیا کرو. غریبوں کو دیکھا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب پسند تھے, مسکین پسند تھے.
اور آپ مسکین تھے اور آپ کو مسکنت پسند تھی اور مسکنت اللہ سے آپ نے مانگی. اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ, مجھے مسکین مار, مجھے روز محشر مسکینوں میں اٹھانا, مجھے روز محشر اللہ مسکینوں میں اٹھانا. حضور کو تو غریب بہت پسند تھے, اور جب حضور اس دنیا سے گئے تو ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درہمن ولا دینارا, نہ آپ نے گھر میں کوئی سونا چھوڑا, نہ کوئی چاندی چھوڑی, نہ کوئی جائیداد چھوڑی. اور آپ جب اس دنیا سے گئے اس حالت میں گئے کہ آپ کی زرہ جنگ کا ایک ہتھیار ہوتا ہے جس کو جنگ میں پہنا جاتا ہے. زرہ آپ کی ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی, اور وہ یہودی کے پاس رہن رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنے گھر والوں کے لیے غلہ قرض لیا تھا, ادھار لیا تھا. یہ آپ کے اساتذہ کرام موجود ہیں, ان سے پوچھو. حضور نے کوئی میراث نہیں چھوڑی, کوئی زمین نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کوئی جائیداد نہیں تھی. غریبوں سے نفرت کرتے ہو تو ہمارے آقا تو مسکین دنیا سے گئے, اور یہ نہیں کہ وہ مجبور تھے, اللہ نے آپ کو اختیار دیا. چاہو تو بادشاہت کی زندگی اختیار کر لو, چاہو تو مسکنت کی زندگی اختیار کر لو. حضور کہتے ہیں کہ میں نے بادشاہت کو اختیار نہیں کیا, اللہ نے اپنے حبیب کو اختیار دیا تھا. حضور کا فقر اختیاری تھا, اضطراری نہیں تھا. ہم میں سے جتنے فقیر ہیں وہ اختیاری نہیں, اضطراری ہیں, مجبوراً ہیں, اللہ نے ایسے بنایا ہے. اور حضور کو اللہ نے اختیار دیا تھا, تو آپ کی مسکنت اور آپ کا فقر اختیاری تھا. اس لیے یہ جو بیچارے نادار ہیں ان کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یتیموں کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, کمزوروں کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. تو بات دور نکل گئی, میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا. آپ طلباء سے اور بہت سی باتیں کرنی ہیں. بھائی شکر ادا کرو اللہ کا, تو اللہ کا شکر ادا کرو گے تو نعمت بڑھتی چلی جائے گی, اور ناشکری کرو گے تو پکڑ میں آتے جاؤ گے. اور دنیا کے معاملے میں شکر پیدا ہوگا نیچے والے کو دیکھنے کے ساتھ, اور دین کے معاملے میں شکر پیدا ہوگا, نیکیوں کی رغبت پیدا ہوگی, اپنے سے اونچے والے کو دیکھو. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, اس میں فرمایا رغبت کریں رغبت کرنے والے. آپ 5 وقت کے نمازی ہیں, ان کو ڈھونڈا کرو جو شب بیدار ہیں, نوافل کی پابندی کرتے ہیں, رات کو جاگ کر تہجد پڑھتے ہیں, ان کی راتیں مصلوں پر گزرتی ہیں. شوق پیدا ہوگا میں بھی اس جیسا بنوں. آپ علم حاصل کر رہے ہیں, ان علماء کو دیکھیں جو جامع المعقول والمنقول ہے, جن کا علم انہیں زبانی یاد ہے, جن کے علوم ان کو مستحضر ہیں, جن کی ہر گفتگو کے ہر پہلو سے علم ٹپکتا ہے. علم کا ذوق پیدا ہوگا. آپ علم حاصل کر رہی ہیں یا عالم ہیں, ان کو دیکھو جن کا مشغلہ کتاب بھی نہیں ہے, جن کے دائیں بائیں ہر وقت کتاب رکھی ہوتی, جن کی ساری جائیداد, ان کا سرمایہ ان کی کتابیں ہوتی ہیں, اور وہ بڑھاپے میں بھی, ضعف العمر میں بھی, ضعف البصر کے ساتھ بھی اللہ کے دین کا علم حاصل کریں. اللہ کا دین کا علم اپنا بڑھا رہے ہیں. منہومان لا یشبعان, 2 حریص حضور نے فرمایا کبھی نہیں رجتے, کبھی نہیں سیر ہوتے.
ایک منہوم فی الدنیا، ایک دنیا کا حریص، اس کا حرص کبھی نہیں ختم ہوتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ بس ایک فیکٹری ہے تو دوسری لگ جائے، 2 ہیں تو 4 ہو جائیں، 4 ہیں تو 8 ہو جائیں، 8 ہیں تو 16 ہو جائیں، بڑا کارخانہ لگ جائے. جس کے پاس ایک دکان ہے وہ چاہتا ہے 5 دکانیں بن جائیں، 3 دکانیں بن جائیں. دنیا کا حریص کبھی سیر نہیں ہوتا. اور دوسرا فرمایا منہوم فی العلم، علم کا حریص بھی کبھی سیر نہیں ہوتا، بشرطے کہ علم کی حرص لگ جائے. علم کی حرص لگ جائے. علم کا حریص کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ مرتے دم تک علم حاصل کرتا. ہم بھی علم کے محتاج ہیں، آپ بھی علم کے محتاج ہیں. جب کوئی نئی کتاب پڑھتے ہیں تو نیا علم آتا ہے، جب نیا مطالعہ کرتے ہیں تو نیا علم آتا ہے. تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور شکر ادا کرو اللہ کا زبان کے ساتھ بھی، شکر ادا کرو اللہ کا دل کے ساتھ بھی، شکر ادا کرو اللہ کا اعضاء کے ساتھ بھی. نعمت کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرو، یہ بھی شکر ہے. نعمت کا صحیح استعمال یہ شکر ہے، اور نعمت کا غلط استعمال یہ ناشکری ہے. ٹھنڈا پانی ہے، اللہ نے آپ کو عطا کیا، شکر ادا کرو. ٹھنڈا پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لائے. یہی موسم ہوگا، باغ کے مالک نے آپ کو کھجوریں پیش فرمائیں. مدینہ میں باغ کھجوروں کے ہی ہیں، آم تو ہے نہیں عرب میں، دوسرے پھل بھی نہیں ہیں. کھجوریں پیش کی مدینہ منورہ میں، اور ٹھنڈا پانی پیش کر دیا. اس زمانے میں نہ تو فریج تھے اور نہ واٹر کولر تھے، اس زمانے میں نہ برف تھی. کو مٹکے کا پانی ہوگا یا کنویں کا تازہ نکلا ہوا پانی ہوگا. آپ نے وہ کھجوریں کھائیں، تناول فرمائی کھجوریں، ٹھنڈا پانی پیا. فرمایا تمرتن طیبتن وماء باردن، بڑی عمدہ کھجور ہے، بہت ٹھنڈا پانی. تمرتن طیبتن وماء باردن، بہت عمدہ کھجور، بہت ٹھنڈا پانی. اور پھر فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت میں تم سے رب نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، اور یہ پانی، ٹھنڈا پانی بھی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ کھجور بھی اللہ کی نعمت ہے. اس کے بارے میں بھی قیامت کا دن سوال ہوگا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. میرے آقا فرماتے ہیں یہ ٹھنڈا پانی، اس کے بارے میں بھی روز محشر سوال ہوگا کہ اس کا استعمال کیسے کیا تھا. اس کو ضائع کر رہے ہو تو ناشکری کر رہے ہو، قیامت میں جواب دے ہونا پڑے گا. حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے ان مشائخ سے پوچھو، بڑوں سے پوچھو. اور جب نعمت کی ناشکری ہوتی ہے اللہ نعمت چھین لیتے ہیں، سلب فرما لیتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو ٹھنڈے پانی ہوتے ہیں ان پر تو بڑا خرچ ہوتا ہے بھائی. آپ کو پتہ ہے بجلی کتنی مہنگی ہے اور کتنے بل آتے ہیں، اور ایک ایک واٹر کولر، ایک ایک ایئر کنڈیشن سے زیادہ بجلی لے رہا ہے. لوگ لگوا نہیں سکتے. اب اس پانی کو ہم 2 گھونٹ پیئیں اور باقی ایک سارا گلاس ضائع کر دیں، اللہ کی نعمت ضائع ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اس پانی سے ہم وضو کرنا شروع کر دیں، برتن دھونا شروع کر دیں، اللہ کی نعمت ضائع ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اللہ کی نعمت ضائع نہ کرو، اس کو پیو اور پی کر اللہ کا شکر ادا کرو. بسم اللہ پڑھ کے پیو، بیٹھ کے پیو، پانی کو دیکھ کر پیو، 3 سانس میں پیو، اور آخر میں الحمدللہ کہو. ہر سانس کے آخر میں الحمدللہ کہو، اور پانی کو ضائع نہ کرو.
تم نے نعمت کی قدر کی، اللہ اس نعمت کو تم پہ قائم اور دائم کر دیں گے، اور اگر نعمت کی ناشکری کی تو خطرہ ہے اللہ یہ نعمت چھین نہ لے، اللہ یہ نعمت سلب نہ فرما لے۔ کتنے گھروں میں ٹھنڈا پانی نہیں ہے، ہمارے ہاں پانی تو ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان میں کتنے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پانی نہیں ہے۔ ابھی شوال میں بلوچستان گیا تھا، لوگ پانی کی کمی کی شکایت کر رہے تھے۔ یہاں بہاولپور سے آگے چولستان میں چلے جاؤ، بارشیں ہوتی ہیں، تالاب بھر جاتے ہیں، انہی تالابوں سے انسان بھی پیتے ہیں، جانور بھی پیتے ہیں، حلال جانور بھی حرام جانور بھی سبھی وہیں سے پیتے ہیں۔ ان کے پاس پانی ہے ہی نہیں، تو ان سے نعمت پانی کی نعمت کی قدر پوچھو۔ اور میں نے بلوچستان میں دیکھا 5-5 میل سے لوگ پانی بھر کے آتے ہیں اپنے جانوروں پر، اپنے سروں پر، اور اس لیے کہ کچھ سڑکیں تو ہیں نہیں کہ گاڑیاں لے جائیں، کہیں دور پہاڑ کی چوٹی پہ چشمہ ہے وہاں سے جا کے پانی لیں گے، کہیں دور کسی نے بور لگوایا ہے بہت خرچہ ہوا وہاں سے جا کے پانی لیں گے پینے کے لیے، اور اللہ نے ہمیں مفت میں پانی دیا ہے، اور ہم نے ٹوٹی کھولی ہوئی ہے اور ہم وضو کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو گزشتہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک کے بارے میں بتایا تھا، اور آپ کا جو مد تھا جس سے آپ وضو فرمایا کرتے تھے، اس مد جیسے مد کی آپ کو زیارت کروائی تھی۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد، آپ ایک مد پانی کے ساتھ وضو فرماتے تھے، وہ میرے دفتر میں اب بھی موجود ہے، ایک برتن پڑا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھیں تو آدھا کلو بھی پانی نہیں آتا اس میں، آپ اتنے پانی کے ساتھ وضو فرماتے تھے، اور ہم پوری ٹینکی خالی کرتے ہیں۔ مسجدوں میں جتنا پانی ضائع ہوتا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، ٹوٹی ہے اور کھلی ہوئی ہے اور پانی جا رہا ہے، اور وضو کرنے والا پاؤں رگڑ رہا ہے اور منہ رگڑ رہا ہے، اور ٹوٹی کھلی ہوئی۔ آپ کو تو بچپن سے پڑھایا جاتا ہے مکن اسراف مائے مجانی چو ولا تسرفو ہمیں خانی، قرآن کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، یہ ساتھ ہی ذکر کیا۔ ہم روٹی کو پھینک دیں اسراف ہے، ہم سالن کو ضائع کر دیں یہ اسراف ہے۔ غریب بیچارے ان ٹکڑوں کو ترستے ہیں، سالن کو ترستے ہیں۔ میں آج بھی سبق میں بتا رہا تھا کہ اچھے اچھے لوگوں کے گھروں میں 2 وقت سالن نہیں بنتا، 1 وقت سالن بنتا ہے 24 گھنٹے، اور اللہ ہمیں 2 وقت تازہ کھانا تازہ سالن عطا فرماتے ہیں۔ اس نعمت کو ضائع نہ کرو، شکر ادا کرو، ورنہ اللہ کی یہ نعمت سلب ہو جائے گی، چھین لیں گے۔ آپ میں سے بھی کتنے بچے ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں روز سالن نہیں بنتا۔ اس لیے میرے عزیزو اللہ کا شکر ادا کرو، ناشکری کی ہر صورت سے بچو۔ یہ بجلی ہے نعمت ہے اللہ کی، یہ پنکھا ہے نعمت ہے اللہ کی، ان نعمتوں کی قدر کرو، ان کا غلط استعمال نہ کرو۔ 3 آدمی بیٹھے ہوں اور 3 پنکھے چل رہے ہوں تو نعمت کا استعمال غلط ہوا کہ نہیں؟ صبح ہو گئی ہے اور بلب جلتے ہوں اور سارا دن درسگاہ میں بلا ضرورت بلب جلتا رہے، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے کمرے ہیں، بنین بنات کے 100 کے قریب کمرے ہیں، اب ہر کمرے میں 2 بلب دن بھر جلتے رہیں تو مہینے میں بجلی کے بل میں کتنا اضافہ ہوگا؟ پانی ہم ضائع کریں اور موٹر اضافی چلے تو کتنا اضافہ ہوگا؟ اور اگر ہم سب یہ مزاج بنا لیں کہ بغیر ضرورت کے پنکھا نہیں چلانا، بغیر ضرورت کے بلب نہیں جلانا، اور جب ضرورت پوری ہو جائے تو پنکھا بند کر دینا ہے، اگر 4 آدمی بیٹھے ہیں تو ایک اکٹھے بیٹھ جائیں، ایک پنکھا چلا دیں، مسجد میں مدرسے میں جب اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں اللہ کی نعمت کی قدردانی ہوگی، وہ راضی ہوگا، وہ اپنی نعمتیں تم پر قائم رکھے گا اور ساری زندگی نعمتوں میں رہو گے۔ اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو وہ نعمت سے محروم کر سکتا ہے۔ کتنے گھروں میں بجلی نہیں ہے،
یہ مزاج بناؤ، عادت بناؤ کہ اللہ کی نعمت کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ آج کل شادیوں میں ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کی نعمت بہت ضائع ہوتی ہے۔ لوگوں کو کھانے کے آداب کا پتہ نہیں، دین سے دوری کی وجہ سے۔ کھانا آیا، ہرس میں پلیٹیں بھر لی، ایک پلیٹ چاولوں کی بھر لی، ایک پلیٹ سالن کی بھر لی، اور اتنی ساری روٹیاں اٹھا لیں، اور وہی معلوم ہوا کہ کھا کر جا رہے ہیں، آدھی سے زیادہ پلیٹ سالن کی بچی ہوئی ہے، آدھے سے زیادہ پلیٹ چاولوں کی بچی ہوئی ہے، آدھے سے زیادہ پلیٹ میٹھے کی بچی ہوئی ہے، اور بوتل کے 2-4 گھونٹ پیے، کولڈ ڈرنک وہ پھینک دی۔ اللہ کے بندو، جتنا ضرورت تھا اتنا لے لیتے، یہ کھانا کسی اور غریب کے کام آ جاتا۔ تم نے دوسرے کا حق مار دیا، یہ کسی غریب کے پیٹ میں پڑ جاتا۔ تم نے اس غریب کا حق مار دیا، برباد کر دیا، ضائع کر دیا ہرس میں۔ اتنا لو جتنا کھا سکتے ہو، اور اتنا کھاؤ جتنا کھانا ضروری ہے۔ زائدہ ضرورت کھانا اپنے آپ کو بیمار کرنا ہے، اتنا کھاؤ۔ اگر قوم اس طرح احتیاط کرنے لگ جائے تو جتنا شادیوں میں کھانا بنتا ہے، اس باقی کھانے سے علاقے کے سارے غریب روٹی کھا کے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو، کتنے لوگ ہیں آج رات ہو رہی ہے، رات کو بھوکے سوئیں گے، ان کے بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ان کا درد محسوس کرنا چاہیے، کچھ نہیں ہوتا ان کے کھانے کے لیے۔ اللہ کی نعمت کی قدر کیا کرو اور شکر ادا کیا کرو۔ اللہ نے کمرہ دیا، شکر ادا کرو۔ بجلی دی، شکر ادا کرو۔ بجلی نہیں، جنریٹر چل رہا ہے، شکر ادا کرو۔ یہ نہیں کہ جنریٹر چل رہا ہے اور ہم سارے پنکھے چلا دیں۔ جب تک یہ چل رہا ہے روشنی ہے، جس دن یہ بند ہو گیا تو پھر سب کی پڑھائی متاثر ہوگی۔ ہر ایک مسلمان میں، ہر ایک ایمان والے میں احساس ہو اللہ کی نعمت کا، اور اللہ کی نعمت پر دل شکر کر رہا ہو، قدر کر رہا ہو، اللہ تیری کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت۔ ارے گرمیوں میں ایک صبح سے شام تک پانی نہ ملے تو پتہ چل جاتا ہے آدمی کتنی وافر نعمت ہے اللہ کی جو اللہ نے ہمیں عطا کی۔ تو شکر یہ بھی ہر ایک کے لیے ضروری، ذکر یہ بھی ہر ایک کے لیے ضروری۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔